الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وقال تعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیاروں کو سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے، اور رجب المرجب کا وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانان عالم اسی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اسی مہینے سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود رجب المرجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک۔ اب رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنائیں گے، وہی پورا سال جس طرح ہم زندگی گزار رہے تھے اسی طرح لگے رہیں گے، تو نہ ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اور نہ پھر صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کیا چیز ہے؟ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک یہ جو درمیان میں ایک زندگی ہے، یہ وقت ہے۔ اگر میں اسے دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے درمیان میں جو مہلت دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ مہلت ہی نام ہے وقت کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، پھر ایک مہلت دے دی ہمیں، اب اس کے اندر ہم نے اپنے سارے کام سر انجام دینے۔ اسی پیدائش کے بعد ہم بڑے بھی ہوتے ہیں،
جوانی کو پہنچتے ہیں، کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اسی زندگی کے اندر ہم نے حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنی ہے، پڑوسیوں کو بھی حقوق دینے ہیں، والدین کو بھی حقوق دینے ہیں، بیوی بچوں کو بھی حقوق دینے ہیں۔ اور اسی مہلت کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایک صحیح طرح کا انسان بھی بنانا ہے جو معاشرے کے لیے کار فرما ہو، اور اسی مہلت کے اندر ہم نے اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرنی ہے کہ کل کو وہ معاشرے کے لیے ایک سکون کا سبب ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک مہلت دی گئی ہے میرے بھائی، اس مہلت کا نام وقت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز آج ہم اس کو بالکل اہمیت بھی نہیں دیتے اور اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے میرے بھائی۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت اسے بطور اپنی نعمتوں کے بیان کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو تمہارے تابع بنا دیا۔ اب دن اور رات ہمارے تابع ہیں، ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کے اندر، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اسی دن اور رات کے اندر ہم برائیوں کی طرف لپکتے رہیں گے تو دن بدن ہم ناکامی کی طرف چلتے جائیں گے۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک فرد اس وقت کو ضائع کرنے کے اندر مصروف ہے۔ طرح طرح کی سرگرمیاں ہم ایسی ان کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں جو لا یعنی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ ان چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں، نہ اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ چلے کوئی ایسا کام ہو دنیا کا کوئی فائدہ مل رہا ہو پھر بھی بندہ سوچتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، ایسی لایانی چیزوں کے اندر کہ پورا پورا دن گیموں کے اندر وہ صرف کر دیتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ میرے بھائیو، وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں تمام اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور تمام کے ہاں یہ وقت جو ہے ایک قیمتی چیز کہلاتا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک فلسفی تھا، اس سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو بہت تیز رفتار بھی ہے اور بہت سست بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وقت ہے جو وہ انسان جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی آ جاتی ہے اس کے لیے تیز رفتار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ خوشی تو نہیں رہتی ہے، کبھی انسان پر غم بھی آتا ہے، اور جو انسان انتظار کے اندر ہوتا ہے، کسی غم کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ٹائم سست ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر افسوس ہوگا، سب سے زیادہ اس کے اوپر انسان افسوس کرے۔ دو موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان بہت افسوس کرے گا۔ ایک موت کے وقت، کاش تھوڑا سا ٹائم مجھے مل جائے، میں رب کو منا لوں، لیکن اس ٹائم مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسرا ٹائم روایات کے اندر آتا ہے جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں انہیں میسر، طرح طرح کی نعمتیں، دیدار خداوندی ہوگا، جو ان کے دلوں کے اندر خواہش ہوگی اللہ رب العزت فوراً پورا کر، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت عطا کر۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جنتیوں کو ایسی نعمتیں ملیں گی ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں انہیں، ولا اذن سمعت، کسی بشر کے کان نے ابھی تک سنا ہی نہیں ان نعمتوں کے بارے میں، دیکھنا سننا تو دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا احساس بھی نہیں کھٹکا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ ہر طرح کی سہولیات وہاں پر میسر،
اس کے باوجود انسان وہاں پر ایک چیز کی حسرت کرے کہ کاش اللہ رب العزت وہ گھڑی مجھے دوبارہ عطا کر دے جو دنیا کے اندر میں نے اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر گزاری۔ جنتی جنت کے اندر حسرت کرے گا ایک گھڑی کا، میرے بھائی، ایک گھڑی 1 سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے، ہم تو گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کیا پورے سال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں یہاں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سال ہم نے کتنی ترقی کی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں مجھے حسرت ہوتی ہے اس دن پر کہ جس دن سورج غروب ہو جاتا ہے، میری زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو کتنے دن ہم سے ضائع ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنے فائدے میں لینے کے بجائے ہم الٹا نقصان کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ وقت اتنی اہم اور اتنی قیمتی چیز ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اسی طرح ذخیرہ اسلام قرآن و حدیث پورے کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا عبادات کا سسٹم بنایا ہے، اس میں بھی نظام الاوقات کو مد نظر رکھو۔ نماز کو آپ دیکھیں، نماز ایک عبادت ہے۔ اب اس کو اس طرح نہیں رکھا ہے کہ جس ٹائم جی چاہے تو پڑھ لی نماز، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک وقت اس کے لیے مقرر رکھا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کے لیے الگ ٹائم ہے، ظہر کے لیے الگ ہے، عصر کے لیے الگ ہے، مغرب کے لیے الگ ہے، عشاء کے لیے الگ ٹائم۔ ایک شخص فجر کے ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز آ کر عشاء کے ٹائم پڑھتا ہے، تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز اس نے ادا نہیں کی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز اپنے وقت سے ایک بندے نے قضا کر دی، پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، بعد میں وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ قضا تو ہو جاتی ہے، فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ثواب وہ والا پھر نہیں ملتا۔ حج دیکھیں ایک عبادت ہے، لیکن ایک ٹائم کے ساتھ، اس کا بھی ایک ٹائم رکھا ہے، مخصوص مہینے ہیں، ان میں مخصوص دن ہیں، ان میں جا کر ایک شخص اگر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، منا میں جاتا ہے، تو اس کا حج ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ان دنوں کے علاوہ چلا جاتا ہے، ویسے طواف کرتا ہے، منا میں بھی جاتا ہے، عرفات میں بھی جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، کام تو وہی اس نے کر دیے جو ایک حاجی کرتا ہے، لیکن اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ٹائم اللہ رب العزت نے بتایا اس ٹائم کے اندر نہیں کیا۔ اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے میرے بھائی، پورا سال آپ روزے رکھیں اور رمضان المبارک کے اندر آپ روزے رکھیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس نظام الاوقات جو ہے اس کو مد نظر رکھا ہوا، اور باقاعدہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ والفجر وليال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، والضحی، چاشت کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے۔ قسم ایک اہم چیز کی، ایک عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے میرے بھائی، اور اللہ رب العزت نے کلی طور پر، جزوی طور پر نظام الاوقات کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کرنا مقصد ہے۔ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک آواز آئے گی ان کو، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی زندگی ہم نے آپ کو عطا کی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا،
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس نبی بھی آیا تھا ڈرانے کے لیے، اس نے اپنے احکامات بھی بیان کیے تھے، اس کے باوجود آپ نہیں ڈرے، آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں النذیر جو ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اس سے ایک مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے شریعت آپ کے سامنے بیان کی، آپ کو زندگی کے طریقے سکھائے، حقوق اللہ سکھائے، حقوق العباد سکھائے، آپ کو ڈرایا، آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ سے یہاں پر مراد انسان کے سفید بال ہے، کہ جب انسان کے داڑھی میں یا سر میں سفید بال اگ جاتا ہے، وہ اس کو ڈراتا ہے کہ انسان زوال اب قریب ہے، اب جتنے ظلم کیے تھے، جتنے گناہ کیے تھے، اب یہاں سے آگے مناسب نہیں تھے، سفید بال اگ چکے ہیں۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ایک فرضی واقعہ لکھا ہے علماء نے، حقیقت تو نہیں ہے، حقیقت سے قریب تر ہے۔ ایک شخص کا مکالمہ ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، پوچھا کہ دنیا کے اندر تو قانون ہے کہ جب بھی پہلے کسی شخص کو نوٹس بھیجا جاتا ہے پھر اس کی گرفت کی جاتی ہے، آپ تو کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے آ کر روح قبض کر لیتے ہیں، کھڑا ہے روح قبض کر لیتے ہیں، لیٹا ہوا ہے آ کر روح قبض کر لیتے ہیں، آپ بتاتے نہیں ہیں پہلے۔ تو دنیا کا تو قانون ہے پہلے نوٹس بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کارروائی کی جاتی ہے، اور آپ کوئی نوٹس وغیرہ نہیں ہے، اس کے باوجود آ کر کارروائی کر جاتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں تو ہر دن آپ کو نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، جب آپ کو بخار آتا ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، آپ کے سفید بال اگتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، آپ کے اوپر بیماری آتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو رد و بدل انسان کی زندگی میں آتا ہے، یہی تو میرا نوٹس ہوتا ہے کہ انسان آج عروج ہے کل زوال آ جائے، آج تو اپنی مستیوں میں لگا ہوا ہے، آج اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، میرے بھائیو آج ہماری زندگی میں ہمارے پاس بہت سے ڈرانے والے آتے ہیں، بہت سے ہمارے اپنے گھر کے اندر ڈرانے والے ہوتے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں کتنی چیزیں ڈراتی ہیں، اللہ رب العزت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے طرح طرح کے عذابات مختلف قوموں پر آتے رہے اور مستقبل کے اندر بھی آتے رہیں گے، وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کو دیکھ لے کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے تو میں اپنے ظلم سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں نے ابھی تک جتنا اپنا ٹائم برباد کر دیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عبرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے غفلت میں پڑ چکے ہیں، فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کی۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت کی کہ اللہ رب العزت نے صحت جیسی نعمت عطا کی ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس صحت کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری چیز والفراغ، اس وقت کوئی مشغولیت نہیں ہے، فارغ ہے انسان، کچھ کر لے، کل کو مصروف ہو گیا تو پھر کیا کرے گا، پھر تو کرنے کو جی چاہے گا بھی تو پھر نہیں کر سکے گا، پھر تو بڑی مشکل سے انسان اپنی مصروفیات سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ تو نہ انسان اپنی صحت کا فائدہ اٹھاتا ہے نہ اپنی فراغت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحت کا میرے بھائیو ایک سجدہ جب انسان مکمل طریقے سے کرتا ہے، بیماری میں تو بڑی مشکل سے انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، پھر تو سجدہ بھی لگانا چاہتا ہے، دل کرتا ہے لیکن نہیں لگا سکتا ہے زمین کے اوپر، انسان اس سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ رب العزت نے جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کو غلط کاریوں سے بچا کر رب العالمین کی فرمانبرداری میں لگا دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اس جوانی کا غلط استعمال کر دیا تو ناکام ہو جائے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے نے آنا ہے، کوئی تو بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتا ہے۔ جب ایک چیز یقینی آنی ہے اور جوانی نے ختم ہونا ہے تو پھر اس جوانی کے اوپر کیوں اترانا؟ وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ بیماری آنے کے بعد بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح وغناءک قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو۔ آج اللہ رب العزت نے اگر اپنی نعمتوں میں سے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں مال کی صورت میں، تو اس مال کو ان راستوں میں خرچ کرو جہاں پر اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، رضامندی ہو، نہ کہ ان راستوں کے اندر خرچ کرو جہاں سے اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا، اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا۔ اگر اس نعمت کو ان راستوں میں خرچ کیا جہاں سے رب العالمین کی خوشنودی آتی ہے، رضامندی آتی ہے، تو کامیاب ہو جائے گا انسان۔ اگر اسی مال کو ان راستوں میں اڑا دیا جہاں سے اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، ناراضگی نازل ہوتی ہے، تو پھر ناکامی ہے انسان کی۔ تو وغناءک قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے، ہمارے بعض لوگ یہ بھی سوچ رکھتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کیا پتہ فقیر ہو جائے، پھر کیسے خرچ کرے گا؟ نعمت کب آتی ہے، کب چھن جاتی ہے، کس انسان کو پتہ ہے؟ کھڑا انسان فوت ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح وفراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے آپ کو جو فراغت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھ۔ وحیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے یہ جو زندگی عطا کی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ اس زندگی کے اندر وہ کام جو اخروی زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں ان کاموں میں لگ جاؤ۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ والی زندگی ہمارا منتظر ہے۔ اگر ہم ایک 2% کی زندگی کو اگر ہم بنانے میں لگ گئے اور آخرت والی زندگی کو بھول گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے۔ یہ وقت ہمارے پاس سرمایہ ہے میرے بھائی، جس طرح آپ کچھ اپنے مال میں سے انویسٹ کرتے ہیں تو جس شخص کو آپ نے مال دیا انویسٹمنٹ کے لیے وہ آپ کا مال ہی لے کر دبو دے تو کتنا نقصان ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح یہ وقت ہمارے پاس سرمایہ ہے، ہم نے اس سرمایہ کو ڈبونا نہیں ہے، اس سرمایہ کو لگا کر ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، ہم نے پروفٹ کمانا ہے نیکیوں کی صورت، ہم نے حقوق اللہ کو بجا لانا ہے، حقوق العباد کو بجا لانا ہے، اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ وقت تو ایسے چل رہا ہے، ہر صبح آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ من استطاع ان یعمل خیرا فلیعمل، جو طاقت رکھتا ہے کسی اچھے کام کے کرنے کی سو کر لے۔ فإنی غیر مکرر علیکم ابدا، میں کبھی بھی آپ کے اوپر دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ اب بھی جو 1 سیکنڈ گزر رہا ہے میرے بھائیوں، ہم ختم ہو جائیں گے، یہ سیکنڈ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وقت ایسے چل رہا ہے، دن بدن وقت ہماری جو زندگی ہے اس کی اینٹیں دن بدن گر رہی ہیں اور ہم دن بدن فضولیات کے اندر مشغول ہو رہے ہیں، دن بدن غفلتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے بچنا ہوگا۔ کتنے نیو ایئر نائٹ منائی لوگوں نے، 1 سال زندگی سے کم ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے نقصان کے اوپر ندامت اختیار کرے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم شغل میلے ان کے اندر لگاتے ہیں، ارے بھائیو کیا پتہ انسان کے اوپر کب زندگی کا اختتام ہو جائے۔ لہٰذا یہ جو وقت کی نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے اس کو کام میں لیں۔
اس کے کام میں لانے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں، نیک اعمال کرنے ہوں۔ دنیا کے کام بھی آپ کریں، ساتھ ساتھ آپ جو دوسرے دنیاوی دینی کام ہیں جو کہ ضروری ہیں وہ ضرور کریں۔ محققین فرماتے ہیں وقت کو بچانے کے لیے 3 اصول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر شخص اپنا نظام الاوقات بنائے، ایک شیڈول بنا لے اپنے لیے کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کرنا، عبادت کو اتنا ٹائم دینا ہے، دنیا کے کاموں کو اتنا ٹائم دینا ہے، بیوی بچوں کو یہ ٹائم دینا ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہوگی تو تب جا کر ہمارا ٹائم جو ہے صحیح وقت صحیح جگہ کے اوپر لگے گا، وگرنہ ضائع ہو جائے گا ہم سے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے۔ صحت ہوگی تو انسان سارے کام کر سکتا ہے، صحت ہوگی تو انسان عبادت بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز احتساب نفس، گائے بگائے انسان اپنا احتساب کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ سوچ لے کہ آج دن میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ اگر آج آپ کے گناہ زیادہ ہیں تو کوشش کریں کہ کل وہ گناہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ رفتہ رفتہ انسان یہ ترتیب کرتا ہے تو ایک دن جا کر انسان اپنے سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں میرے بھائیوں، ان سے ہماری زندگی قیمتی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی سی صورت ہے، اس کو تقریباً ہم اگر 10 مرتبہ پڑھیں تو 2 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو؟ 2 منٹ تو لگتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ انسان 100 مرتبہ اگر پڑھے تو 5 منٹ کے اندر پڑھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 منٹ لگ جائیں گے۔ جو شخص 100 مرتبہ اس ذکر کو کرتا ہے حطت عنہ خطایا، اس کی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر؟ درود شریف انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑے گا میں 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہوں۔ تو 1 مرتبہ درود پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پوری زندگی میں، پورے دن میں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں انتظار کر رہے ہوں یا ڈرائیونگ کر رہا ہے کوئی شخص، تو ساتھ ساتھ ان اذکار کو اگر جاری رکھے گا تو بہت بڑی نیکیاں کما سکتا ہے میرے بھائی۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا